الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک دفعہ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو سورہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی نصرت آ پہنچے اور فتح نصیب ہو جائے اور تم دیکھو کہ لوگ جوک در جوک دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اس وقت اللہ کی تسبیح بیان کرو اور اس سے استغفار کرو، بے شک وہ بڑی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس سورہ مبارکہ اور ان آیات کے شان نزول کے بارے میں مختلف کلام کیے ہیں مفسرین نے، بہت سارے ان آیات کی شان نزول کو بیان کیا ہے۔ ایک جو خصوصی اس کا اطلاق کیا جاتا ہے وہ فتح مکہ کے سلسلے میں کیا جاتا ہے کہ یہ وہ موقع تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کی نصرت مسلمانوں پر نازل ہوئی اور انہیں ایک فتح مبین حاصل ہوئی، اور پھر اس فتح مبین کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے دین میں لوگ جوک در جوک داخل ہونا شروع ہوئی۔ اور آگے ہم یہ واقعات ابھی ہم نے دیکھی بھی صحیح، سنے، ہم نے پڑھے، اب تک ان سے گزر چکے، اور آنے والے اسباق میں بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ فتح مکہ کے بعد لوگوں کی جو اسلام میں داخل ہونے کی تعداد ہے وہ اس سے پہلے کے جو دور ہے اس سے کہیں زیادہ بڑھ گئی۔ ابھی جہاں تک ہم نے فتح مکہ کے احوال بیان کیے ہیں، وہاں ہی ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ کس طرح جو بڑے سے بڑے دشمن تھے وہ بھی اب اسلام قبول کرنے پر مجبور نظر آتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی نصرت تھی جو نازل ہوئی۔ اور پھر ایسے موقع پر کرنا کیا چاہیے جب لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نصرت دے دی ہے اور آپ کو فتح نصیب ہوئی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ فسبح بحمد ربک واستغفر، کہ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے اور اس سے استغفار کرنا چاہیے اور اسی کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ بندے کو فتح نصیب کرے اور اسے کامیابی حاصل ہو جائے تو اس کامیابی کو اپنی کسی محنت کا نتیجہ یا اپنے کسی سلیقے کا نتیجہ یا اپنے کسی طریقے کا نتیجہ سمجھنے کے بجائے یا اپنی کسی خوبی اور صلاحیت کا نتیجہ گرداننے کے بجائے صحیح اور درست طریقہ یہ ہے کہ اس کامیابی کو اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کی طرف منسوب کریں اور اللہ تعالیٰ کے حضور مزید جھک جائیں۔ جب ہم نے فتح مکہ کا بھی پچھلی نشست میں احوال بیان کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں داخل ہو رہے ہیں ایک فاتحانہ انداز میں، اس شہر کو فتح کر رہے ہیں جہاں سے اپنے اس آبائی گھر سے 8 سال پہلے بالکل بے سر و سامانی کی کیفیت میں نکلنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس شہر میں جب داخل ہو رہے ہیں، اس شہر کو فتح کر رہے ہیں، تو آپ ایک اندازہ کریں کہ ایک فاتح کی کیفیت کیا ہوگی کہ جہاں سے اس کو دشمنوں نے نکال دیا تھا اپنے گھر سے، آج وہ اپنے گھر میں دوبارہ داخل ہو رہا ہے۔ اس کی خوشی کی، اس کی مسرت کی کیا کیفیت ہوگی۔ لیکن اس موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انداز کون سا اختیار کیا کہ اتنے جھکے ہوئے ہیں کہ جو داڑھی مبارک ہے وہ اونٹ کے اس کجاوے کے ساتھ لگ رہی ہے۔ یہ ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب کامیابی نصیب ہو تو پھر اس وقت طریقہ کیا اختیار کرنا چاہیے۔ اب یہاں ہے اذا جاء نصر اللہ، کہ جب اللہ کی نصرت آ پہنچے، تو یہ اللہ کی نصرت کب بندے کو حاصل ہوتی ہے؟ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نصرت بندے پر کب اتارتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں مفسرین نے یہ کلام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نصرت بندے پر اس وقت اتارتے ہیں جب بندہ اپنی استطاعت اور استعداد کے مطابق عزیمت دکھاتا ہے۔ جب کسی بھی معاملے میں زندگی کا کوئی بھی مرحلہ درپیش ہے، زندگی کی کوئی بھی معاملہ درپیش ہے،
خواہ وہ انفرادی زندگی کا چھوٹے سے چھوٹا گھریلو سطح کا یا ذاتی سطح کا معاملہ ہے، یا بڑے سے بڑا غزوہ بدر اور فتح مکہ جیسا موقع ہے، ایسے موقع پر انسان کا اور ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ جتنی اس کے اندر صلاحیت ہے، جتنی اس کے اندر استعداد ہے، اس کے مقدور بھر وہ اپنی عزیمت دکھائے، صبر دکھائے، استقامت دکھائے اور اس حد تک کوشش کرے۔ باقی معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جب وہ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس میرے بندے نے اپنی ہمت بھر، اپنی مقدور بھر کوشش کر دی ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی اس کو نصرت عطا فرماتے ہیں اور پھر کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ ہمارے استاد محترم مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب اسی نصرت کے بارے میں بیان کرتے ہوئے ایک مثال دیتے ہیں کہ اگر ایک دروازہ ہے جس کو چٹکی لگی ہوئی ہے تو اور وہ اونچی ہے، اور ایک بندہ اندر ہے، بیٹھا ہوا ہے، وہ دروازہ کھولنا چاہتا ہے، تو اس کی عزیمت اور اللہ کی نصرت حاصل کرنے کا اس کا طریقہ کیا ہے کہ وہ کوشش تو کرے، ہاتھ بڑھائے، جہاں تک اوپر پاؤں اٹھا کے ہاتھ پہنچا سکتا ہے وہاں تک تو ہاتھ پہنچائے، اگرچہ یہ معلوم ہے کہ اس کا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچے گا، لیکن اپنی حد تک وہ ہاتھ بڑھا کے تو دیکھے، کوشش کر کے تو دیکھے، پھر اللہ سے مدد طلب کرے تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے اسباب مہیا کر دیتے ہیں کہ اس کے وہ بند دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ لیکن اگر ایک بندہ زندگی کا کوئی بھی مرحلہ درپیش ہے، ذرا سی مشکل آئی ہے اور اس پر ہمت چھوڑ کر اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نصرت کبھی حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے، جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مدد بھی انہی کی کرتے ہیں، وگرنہ یہ بیٹھ رہنے والوں پر جو ہے کبھی بھی اللہ تعالیٰ اپنی مدد نازل نہیں کرتے۔ سیرت کے واقعات کے سلسلے میں آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ ایک تو جہاں پر گفتگو ہماری پچھلی نشست میں ختم ہوئی تھی کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے عام معافی ہے، مسجد حرام کے اندر چلا جائے اس کے لیے عام معافی ہے، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کے لیے بھی عام معافی ہے۔ یہ ایک بڑی معافی تھی۔ اس کے بعد اب کیا رہ جاتا ہے کہ جب ایک بندہ اپنے گھر میں بیٹھ جائے اس کو بھی عام معافی ہے، تو اس سے بڑی اور معافی کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اس عام معافی کے موقع پر بھی کچھ ایسے خاص مجرم لوگ تھے جن کو جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ وہ جہاں پائے جائیں ان کو قتل کر دیں، ان کے لیے معافی کا اعلان نہیں تھا۔ آج ہم ان 14-15 لوگوں کا ذکر کریں گے کہ جن کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا جو ہے وہ اعلان نہیں کیا تھا اور اس سے وہ مبرہ تھے۔ لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ لوگ بھی جو 14-15 لوگوں کا ہم تذکرہ کریں گے، ان میں سے بھی عملاً قتل کتنے لوگوں کو کیا گیا، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ صرف چند ہی لوگ تھے جو قتل کیے گئے، وگرنہ جو خود آ گیا اور اس نے معافی مانگ لی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف فرما دیا۔ جو کسی صحابی کے پاس چلا گیا اور اس کی پناہ لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پناہ دے دی۔ جب کسی صحابی نے کسی کے بارے میں محض یہ کہہ دیا کہ آپ اس کو معاف کر دیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں میں سے بھی اس کو بھی معاف کر دیا۔ تو یہ گویا اگرچہ ان کو مجرم تو گردانا گیا، لیکن ان میں سے بھی صرف چند لوگوں کو عملاً قتل کیا گیا، باقی لوگوں کے لیے عام معافی کا ہی اعلان کر دیا گیا۔ پہلے حصے میں ہم انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو کریں گے، پھر ہم دیکھیں گے کہ فتح مکہ کے بعد جو قریش کے قبیلے اور مکہ کے چند بڑی بڑی شخصیات تھی وہ اسلام لے کر آئے، تو ان کے اسلام لانے کے واقعات ہم بیان کریں گے، اور پھر ہم کچھ جو دیگر واقعات فتح مکہ سے بالکل متصل واقع ہوئی ان کا ہم ذکر کریں گے۔ تو ان خاص مجرموں میں سے جن کے لیے آج کے دن بھی معافی کا اعلان نہیں تھا، ان میں ایک تھا عبداللہ بن خطل۔ اس کا جرم یہ تھا کہ یہ پہلے مسلمان ہوا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صدقات کی وصولی کے لیے عامل مقرر کر دیا۔ یہ ایک جگہ گیا، وہاں پر صدقات وصول کرنے کے لیے اس کے ساتھ ایک مسلمان غلام بھی تھے، تو انہوں نے وہاں پر صدقے کے اونٹ لوگوں سے وصول کیے، اور وصول کرنے کے بعد کسی ایک منزل پر ٹھہرے، اور اس عبداللہ بن خطل نے اپنے خادم جو ساتھ تھے، غلام ساتھ تھا، مسلمان تھا وہ بھی، انہیں یہ کہا کہ آپ کھانا بنائیں، اور یہ خود سو گئے۔ اب ان کا جو خادم تھا وہ بھی تھکا ہوا تھا، اس کی بھی آنکھ لگ گئی۔ جب یہ اٹھے
تو انہوں نے دیکھا کہ ابھی تک تو خادم نے کھانا نہیں بنایا، تو یہ غصے میں آ گئے اور اس عبداللہ بن خطل نے اس غلام کو قتل کر دیا۔ اب جب اس نے قتل کر دیا تو پھر اس کو یہ اس بات کا خیال آیا کہ اب تو میں نے تو ایک مسلمان کو قتل کر ڈالا ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لازماً مجھے اس کا قصاص لیں گے اور بدلے میں مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ تو اس ڈر سے یہ وہاں سے بھاگ گیا اور کفار مکہ سے جا کر مل گیا، اور اسلام بھی اس نے چھوڑ دیا اور مرتد ہو گیا، اور ساتھ وہ جو صدقے کے اونٹ تھے وہ بھی اپنے ساتھ یہ بگا کر کفار مکہ کے پاس جو ہے وہ لے گیا۔ اب یہ شاعری وغیرہ عربوں کا ایک بڑا کام تھا۔ اب یہ ایسا بگڑا کہ وہاں جا کر اس نے ایسے شعر وغیرہ لکھنے شروع کر دیے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہوتی تھیں۔ اب وہ یہ شعر خود لکھتا تھا اور جو بانیاں تھیں گانے والی ان سے اس طرح کے شعر ان کو گانے کے لیے کہتا تھا، اور مجلسوں کو اس طرح یہ گرم کیا کرتا تھا۔ تو اس طرح کے یہ اس کے جرائم تھے، یعنی کہ اس نے ایک مسلمان کو قتل کیا، اسلام سے مرتد ہو گیا، صدقے کے اونٹ جو ہے وہ بھگا کر لے گیا، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی اس نے۔ اب یہ وہ اس کے جرائم تھے جو ناقابل معافی جرائم تھے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ عبداللہ بن حطل نے اپنے آپ کو کعبہ کے پردے میں لپیٹ لیا ہوا ہے، کعبہ کے غلاف کے ساتھ اپنے آپ کو لپیٹ لیا ہوا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کرام کو کہ جائیں اس کو اس کعبہ کے غلاف سے نکالیں اور اس کو وہیں پر قتل کر دیں۔ تو صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا، اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں جو جگہ ہے وہاں پر اس کو لا کر اس کی گردن اڑا دی گئی، اور اس کو عبداللہ بن خطل کو واصل جہنم کر دیا گیا۔ اسی عبداللہ بن خطل کی دو بانیاں تھیں، ایک کا نام کرتنا تھا اور دوسری کا نام قریبہ تھا۔ تو یہ اصل میں بانیاں وہ جی تھیں، اس کے شعر جو عبداللہ بن خطل کے لکھی ہوتے تھے یہ اس کو سر کے ساتھ گاتی تھی، ان کی آواز بڑی اچھی تھی، اور قریش کی مجلسوں میں یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو اشعار ہیں ان کو یہ گا کر سنایا کرتی تھی۔ ان کے بھی قتل کا حکم جاری ہوا، ان میں سے ایک تو قتل ہو گئی، دوسری نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی معافی کو قبول کیا اور اس کو عام معافی دے دی گئی، اور اس نے اسلام قبول کر لیا اور یہ مسلمان ہو گئی۔ بنو عبد المطلب والوں کی ایک لونڈی تھی، سارا اس کا نام تھا، یہ بھی شعر وغیرہ گاتی تھی اور اس طرح کے اس کے کام تھے، اور یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہجو بیان کیا کرتی تھی۔ تو اس کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور شاعر تھے حویرث بن نقید، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شعر لکھا کرتے تھے۔ اس حویرث کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ ایک اور شخص تھے مقیس بن سبابہ، یہ پہلے مسلمان ہوئے، پھر ایک غزوہ میں انصار کے ایک آدمی نے غلطی کے ساتھ اس کے بھائی کو قتل کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دیت بھی ادا کروائی ان سے مقتول کے لیے، لیکن یہ جو مقیس تھا اس نے دیت لینے کے بعد اس صحابی جو انصاری صحابی تھے اس کو دیت بھی لے لی اور قتل بھی کر دیا۔ تو یہ انصاری صحابی کو قتل کرنے کے بعد وہاں سے بھاگ گئے، مرتد ہو کر مکہ والوں کے پاس آ گئے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اس شخص کے بھی قتل کا حکم دیا، اور اس مقیس بن سبابہ کو حضرت عبداللہ لیثی جو تھے، غیلہ بن عبداللہ لیثی، انہوں نے اس کو قتل کیا۔ ایک اور شخص تھے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، یہ جو عبداللہ بن سعد تھے یہ مسلمان تھے، اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی وہ وحی یہ لکھا کرتے تھے، لکھنا پڑھنا یہ جانتے تھے اور وحی لکھا کرتے تھے، یعنی کاتب وحی تھے۔ لیکن بس ان پر کوئی ایسی گمراہی کا عملہ ہوا کہ یہ مرتد ہو گئے اور اسلام سے پھر گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا ایک رشتہ تھا کہ یہ دونوں آپس میں رضائی بھائی تھے، یعنی ایک ہی ماں کا دونوں نے دودھ پیا ہوا تھا۔ تو فتح مکہ کے موقع پر اب ان کے متعلق بھی قتل کا حکم جاری ہوا، تو یہ عبداللہ بن سعد جو تھے یہ ایک جگہ پر جا کر چھپ گئے۔ اب حضرت عثمان کے چونکہ یہ رضائی بھائی تھے تو حضرت عثمان ان کو اپنے ساتھ لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت لوگوں سے بیعت لے رہے تھے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عبداللہ بن سعد حاضر ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی توجہ نہ دی
اور بیعت لینے میں مشغول رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان نے وہی بات دہرائی کہ عبداللہ بن سعد جو ہے یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس طرف کوئی توجہ نہ کی۔ پھر انہوں نے دہرایا کہ عبداللہ بن سعد خدمت میں حاضر ہے اور بیعت کرنا چاہتا ہے۔ اب جب حضرت عثمان کا اصرار اتنا بڑا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بڑے بامروت تھے، کسی کی بات کو ٹالا نہیں کرتے تھے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عبداللہ بن سعد سے بیعت لے لی اور مسلمان ہو گئے، اور ان کے جو قتل کا حکم تھا وہ ختم ہو گیا اور ان کی جان بچ گئی۔ اب یہ عبداللہ بن سعد جو تھے، جب یہ دوبارہ مسلمان ہوئے، پہلے ہی مسلمان ہوئے تھے، مرتد ہو گئے تھے، اب دوبارہ مسلمان ہوئے، تو اب ان کو جو ہے وہ بڑی سچائی کے ساتھ اسلام لے کر آئے، اور پھر اپنی باقی جو تمام عمر تھی یہ اسلام پر سختی کے ساتھ کاربند رہے، اور انہوں نے ایک بڑی لمبی عمر پائی۔ خلفائے راشدین کے دور میں یہ زندہ رہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور انہوں نے پایا، حضرت ابوبکر صدیق کا دور پایا، اور حضرت عثمان غنی کا دور بھی انہوں نے پایا، یعنی ایک طویل عمر انہوں نے گزاری یہ عبداللہ بن سعد نے۔ اور حضرت عثمان غنی کے زمانے میں ان کو حضرت عثمان غنی نے مصر کے جو علاقے تھے ان کا والی مقرر کر دیا تھا، اور وہاں یہ حکمران تھے۔ پھر جس جنگ میں افریقہ کو فتح کیا گیا تھا اس جنگ میں بھی یہ جو ہے حضرت عثمان کے دور میں یہ شامل تھے۔ اس جنگ میں یہ کثیر مال غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہوا تھا، اور بڑا مسلمانوں کو جو ہے مال اور اس کی کثرت ملی تھی، مال غنیمت کی۔ طویل عمر انہوں نے پائی تھی، اور آ کر یہ پھر حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں یہ عبداللہ بن سعد جو ہے یہ فوت ہوئی ہے۔ تو ان کی وفات کا بھی ایک بڑا عجیب واقعہ ہے۔ جس طرح میں نے بتایا کہ بڑی سچائی کے ساتھ اسلام لے کر آئے تھے، اور اپنی باقی تمام عمر بڑی سختی کے ساتھ اسلام پر کاربند رہے۔ تو کہتے ہیں جس دن یہ فوت ہوئی ہے اس دن صبح کے وقت انہوں نے نماز پڑھی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ جو میرا عمل ہے وہ صبح کا عمل جو ہے میرا آخری عمل ہو نا۔ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے یہ دعا کی کہ میرا آخری عمل جو ہے وہ صبح کا عمل ہو، یعنی کہ جب بھی مجھے اللہ تعالیٰ آپ وفات دیں تو صبح کا بس میں نماز پڑھوں اور صبح کا اعمال کروں اور اللہ تعالیٰ مجھے وفات دے دے۔ تو کہتے ہیں انہوں نے وضو کیا اور نماز پڑھائی، اور نماز پڑھائی انہوں نے، اور نماز کے بعد انہوں نے دائیں طرف سلام پھیرا، اور ابھی بائیں طرف سلام پھیرنا تھا تو ان کی روح پرواز کر گئی اور یہ وفات پا۔ اس کے بعد ایک اور شخصیت ہیں اکرمہ بن ابی جہل۔ یہ ابو جہل کے بیٹے تھے، اور یہ بھی اسلام دشمنی میں، مسلمانوں کی دشمنی میں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بہت آگے تک اپنے والد کی طرح یہ گئے تھے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا تو اب یہ بھی چونکہ دشمنوں میں تھے، یہ اسلام بھی نہ لائے اور اپنی حرکتوں سے تائب بھی نہ ہوئے، بلکہ یہ وہاں سے یمن کی طرف بھاگ کر چلے گئے۔ ان کی بیوی تھی ام حکیم، ان کا نام تھا، وہ مسلمان ہو گئی، اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور اس نے اپنے خاوند اکرمہ کے لیے پناہ طلب کی کہ آپ ان کو معافی دے دیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرمہ کو معافی دے دی۔ ان کی بیوی سے یہ وعدہ کر لیا کہ اکرمہ کے لیے اگر وہ آ جائیں تو ان کے لیے عام معافی کا اعلان ہے۔ اب ان کے متعلق یہ ہے کہ کہتے ہیں یہ اکرمہ جب وہاں سے بھاگے، یمن کی طرف یہ جا رہے تھے، جب مکہ سے نکل کر یہ ساحل سمندر پر پہنچے تو کوئی کشتی جا رہی تھی یمن جانے کے لیے، یہ اس میں سوار ہو گئے۔ جو ہی وہ کشتی ساحل سے بس روانہ ہی ہوئی تو ایک بڑا سمندری طوفان آ گیا، اور وہ کشتی اس میں جو ہے وہ بھنور میں پھنس گئی اور ہچکچولے کھانے لگی۔ تو کہتے ہیں اس موقع پر لوگ کشتی میں جو دیگر بھی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے آہ بکا اور چیخ پکار شروع کر دی۔ تو انہوں نے جو یہ اکرمہ بن ابی جہل تھے، انہوں نے لات اور عزا، وہ جو ان کے بت تھے جن کی یہ پوجا کیا کرتے تھے، ان کو اکرمہ نے مدد کے لیے پکارا۔ تو جو باقی لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ تمہاری دماغ تمہارا چل گیا ہے، ایسے موقع پر تو لات اور عزا کام نہیں آیا کرتے، ایسے موقع پر تو اللہ کی ذات کام آیا کرتی ہے۔ اب وہ بھی مسلمان نہیں تھے جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ان لوگوں کا بھی یہ ایمان ضرور تھا کہ جب ان کو بڑی مشکل آتی تھی نا تو وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ بڑی مشکل یہ بت وغیرہ نہیں ٹال سکتے، بڑی مشکل جو ہے وہ اللہ ہی ٹالتا ہے، ان کا یہ عقیدہ تھا ان کا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ ایسے موقع پر تو لات اور عزا کام نہیں آ سکتے۔ تو یہ اکرمہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ جو یہاں پانی میں کام نہیں آ سکتے تو خشکی میں ہمارے کیا کام آئیں گے۔ تو کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں عہد کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی
کہ آج اگر آپ مجھے اس بھنور سے بچا لیتے ہیں اور میں سلامت رہتا ہوں، تو میں جب خشکی پر اتروں گا تو میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اور مسلمان ہو جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آؤں گا۔ کہتے ہیں بس یہ دل میں میری بات گزر رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسے نجات کا ذریعہ بنایا کہ ہماری کشتی دوبارہ جو ہے اسی ساحل کی طرف جہاں سے روانہ ہوئی تھی وہاں پہنچنے میں کامیاب ہوگی۔ تو کہتے ہیں وہ جو ساحل پر میری اہلیہ موجود تھی، اس نے آواز دی کہ اکرما، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے اور میں مسلمان ہو گئی ہوں، اور تمہارے لیے بھی میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امان طلب کی ہے، تو آپ بھی چلو میرے ساتھ اور اس اپنی جہالت کی زندگی کو چھوڑو، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے معاف کرنے والے ہیں، وہ یقیناً تمہیں معاف کریں گے۔ تو کہتے ہیں میں چونکہ پہلے ہی دل میں ایک بات گزر چکی تھی، تو میں نے اس کو غنیمت جانا اور اپنی اہلیہ کے ساتھ میں وہاں سے مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب یہ اکرمہ جب وہاں ساحل سمندر سے روانہ ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اس اکرمہ کی آمد کی اطلاع دے دی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ فرمایا کہ اکرمہ ایمان لانے کے لیے آ رہا ہے، تو کوئی بھی بندہ جو ہے اس کے والد کا ذکر برے الفاظ میں اس کے سامنے نہ کرے، کیونکہ اگرچہ وہ کافر تھا لیکن اس کا تو چونکہ والد تھا اور اس کی اس طرح جو ہے وہ دل آزاری ہوگی، لہٰذا کوئی شخص بھی جو ہے وہ اس کے سامنے اس کے باپ کو برا بھلا مت کہے۔ کہتے ہیں یہ اکرمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہے، اور ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، اور انہوں نے پوچھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہ میری بیوی نے مجھے بتایا کہ آپ نے مجھے پناہ دے دی اور آپ نے مجھے معافی دے دی ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، آپ کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیے گئے۔ تو فوراً انہوں نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور یہ اسی موقع پر یہ اکرمہ مسلمان ہو گئے۔ پھر کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایمان لانے پر بڑی خوشی کا اظہار کیا، اور انہوں نے بھی بڑی سچائی کے ساتھ یہ ایمان لائے تھے۔ اور اس کے بعد جو انہوں نے اپنی زندگی گزاری اکرمہ بن ابی جہل نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑی سختی سے اسلام پر کاربند رہے، اور جتنی مخالفت پہلے اسلام کی کیا کرتے تھے، اب اتنی ہی جوش اور خروش جو ہے اسلام کی یہ حمایت کرتے تھے، اور جو مال خرچ کرتے تھے پہلے مسلمانوں کے خلاف، اب اس سے بڑھ چڑھ کر انہوں نے مال خرچ کیا پھر دین اسلام کی اشاعت میں۔ جہاں جہاں جس موقع سے انہوں نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا تھا، اب اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف یہ دعوت دینے والے بن گئے۔ کہتے ہیں بڑی اعلیٰ انہوں نے ایمانی کیفیات حاصل کی، اور انہوں نے بھی ایک لمبی زندگی پائی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جب ایک شخص تھا مسیلمہ بن کذاب، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو اس میں بھی کہتے ہیں یہ ان لشکروں میں یہ شامل تھے، حضرت ابو بکر صدیق کے لشکروں میں۔ اور کہتے ہیں جب انہوں نے یہ مرتدین کے خلاف جہاد کرتی ہوئی وہیں پر ان کی شہادت ہوئی، اور جس دن یہ شہید ہوئے کہتے ہیں کہ اس دن ان کے جسم پر 70 سے زیادہ زخم جو نیزوں کے اور تلواروں کے تھے۔ گویا ایک بھرپور انہوں نے پھر ایمان والی زندگی اس کے بعد بسر کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت ام سلمہ سے خواب بیان کیا اپنا کہ میں دیکھتا ہوں کہ ابو جہل کے لیے جنت میں ایک خوشہ ہے، یعنی ایک ٹہنی ہے جو ابو جہل کے لیے جنت میں لگی ہوئی ہے نا۔ تو کہتے ہیں جب یہ اکرمہ ایمان لے کر آئے نا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اہلیہ حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ سے کہ وہ جو میرا خواب تھا اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ ابو جہل کا ایک بیٹا جو ہے یہ جنتی ہے نا۔ اب یہ اکرمہ جو ہیں جب مسلمانوں نے مکہ فتح کیا تھا، تو وہ جو تھوڑی بہت جھڑپیں ہوئی تھیں اس میں ایک شخص مسلمان ان کے ہاتھوں شہید ہو گیا تھا، اکرمہ کے ہاتھوں۔ اس وقت تاکہ یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہ ایک شخص جو ہے ان کے ہاتھوں شہید ہو گیا تھا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ فلاں شخص کو اکرمہ نے قتل کر دیا ہے، اس وقت تک تو یہ اسلام ابھی نہیں لے کر آئے تھے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیسا مقتول ہے کہ یہ مقتول اور اس کا قاتل دونوں جنت میں ہوں گے۔ تو جب یہ اکرمہ ایمان لے کر آ گئے، تو اب چونکہ مقتول تو اسلام کی راہ میں شہید ہوئے تھے، وہ تو جنتی تھے، اب یہ اسلام لے کر آ گئے، تو جب اسلام لے کر آئے تو پھر ان کی پچھلی زندگی کے تو سارے گناہ جو ہیں معاف ہو گئے، اور پھر انہوں نے شہادت کی موت اللہ تعالیٰ نے کو نصیب کی، اور یہ بھی جنتی لوگوں میں ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ یہ مقتول بھی
اور اس کے قاتل دونوں جو ہیں وہ جنت میں ہوں گے۔ ان اکرمہ کے متعلق یہ ہے کہ یہ زندگی چونکہ انہوں نے بڑی اسلام پر کاربند رہے، تو جب قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے تو بڑی خوش حالانی کے ساتھ اور بڑا ٹھہر ٹھہر کر اور بڑے لطف اٹھا کر یہ قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ اور کہتے جب قرآن مجید پڑھتے تھے اور اس سے لطف اٹھاتے تھے تو بار بار ان کی زبان پہ آتا تھا کہ ھذا کلام ربی، یہ میرے اللہ کا کلام ہے، یہ میرے اللہ کا کلام ہے۔ اس کو بڑے شوق سے اور لطف اٹھا کے یہ پڑھا کرتے تھے۔ ایک اور شخص تھے حبار بن الاسود، تو کہتے ہیں یہ جو ہے یہ بھی مسلمانوں کو تکلیفیں دیا کرتے تھے، ایذائیں دیا کرتے تھے۔ اور اس شخص کا ایک بڑا جرم یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب جب وہ ہجرت فرما کر مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ جا رہی تھی تو راستے میں کسی مقام پر اس شخص نے یعنی حبار بن الاسود نے دیگر چند جو اوباش قسم کے آوارے لوگ تھے ان کے ساتھ مل کر اور حضرت زینب پر حملہ کیا، اور حضرت زینب کو انہوں نے ایک نیزہ مارا تو وہ کہتے ہیں سواری سے گر کر ایک پتھر کے اوپر گر گئی، اور وہ اس وقت حاملہ تھیں تو اسی وجہ سے وہ گرنے کی وجہ سے ان کا حمل ضائع ہو گیا، اور پھر اسی بیماری میں حضرت زینب انتقال کر گئی۔ یہ اتنا جو ہے شقی شخص تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ بھی فتح مکہ کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بھی خون کو مباح کیا تھا، یعنی یہ بھی واجب القتل تھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو یہ حاضر ہوا تو ایک صحابی نے بڑھ کر اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ یہ واجب القتل تو تھا تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو روک دیا، اور جو ہی روکا تو یہ فوراً جو ہے حبار بن الاسود تھے، انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ فوراً مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھ کے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حملے سے روک دیا، اور اس طرح ان کی بھی جان بچ گئی۔ اب یہاں دیکھیں کہ یہ شخص جو ہے حبار بن الاسود یہ ایک طرح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے قاتل ہیں، اور بیٹی کے بھی ایسے قاتل ہیں کہ جنہوں نے ایک سفر کے دوران ایک ویرانے میں اس بے جار و مددگار خاتون پر حملہ کیا، اور وہ خاتون بھی کوئی عام خاتون نہیں تھی، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی، ان پر حملہ کیا اور ان کو قتل کیا۔ لیکن آج جب وہ موقع پر آ گئے ہیں اور انہوں نے معافی طلب کی ہے، حالانکہ وہ واجب القتل قرار دیے جا چکے ہیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا اور ان کو جو ایمان کو ہے وہ قبول کر لیا۔ ایک شخص تھے وحشی بن حرب، یہ وہ شخص تھے جس کا احوال ہم نے غزوہ احد میں پڑھا تھا کہ اس وحشی نے نیزہ مارا تھا حضرت حمزہ کو اور ان کو شہید کر دیا تھا۔ تو یہ وحشی جو تھے یہ بھی فتح مکہ کے موقع پر یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہتے ہیں یہ حاضر ہوئی، اور بعض واقعات میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ وہاں سے بھاگ گئے، وہاں سے یہ طائف چلے گئے، کچھ عرصہ طائف میں رہے، پھر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو یہ وہاں مدینہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے معافی طلب کی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا اور یہ مسلمان ہو گئے۔ ایک لمبی زندگی انہوں نے بھی پائی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں وہ جو ایک نبوت کا جھوٹا دعوے دار کھڑا ہوا تھا مسیلمہ بن کذاب، تو انہوں نے اسی نیزے سے جس نیزے سے انہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا غزوہ احد میں، اسی نیزے کے ساتھ انہوں نے وحشی بن حرب نے وہ مسیلمہ بن کذاب کو وہی نیزہ مارا، اور اس کو انہوں نے مسیلمہ بن کذاب کو قتل کیا تھا۔ اور پھر یہ کہتے تھے اس کے بعد کہ آج اس نیزے سے میں نے ایک بڑے اچھے شخص کو مارا تھا، اور اسی نیزے کے ساتھ آج میں نے ایک انتہائی برے اور غلیظ آدمی کو جو ہے وہ قتل کیا ہے۔ حارث بن طلال اور کعب بن زہیر، کعب بن زہیر جو ہے یہ مشہور ایک شاعر تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ گستاخیاں کیا کرتے تھے شعروں کے ذریعے، ان کو بھی واجب القتل قرار دیا گیا، لیکن یہ مکہ سے بھاگ گئے، اور جب بعد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو یہ کعب بن زہیر وہاں حاضر ہوئے اور انہوں نے معافی طلب کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معافی کو بھی قبول کر لیا اور ان کے اسلام کو بھی قبول کر لیا اور ان کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ پھر انہوں نے کعب بن زہیر نے وہ جس طرح پہلے تو یہ مسلمانوں اور اسلام کے خلاف شعر لکھا کرتے تھے، اب انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑا ایک مشہور قصیدہ ہے، اس کا نام ہے بانت سعاد،
یہ ایک بڑا عربی کا مشہور قصیدہ ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے لکھا اور پھر مسلمانوں کا دفاع کیا کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شاعری سے خوش ہو کر وہ جب قصیدہ انہوں نے وہ سنایا بانت سعاد، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک ان کو جو ہے وہ خوش ہو کر عطا کی تھی، حضرت کعب بن زہیر کو۔ حارث بن طلاتل جو تھے یہ بھی اسی طرح کا ایک شاعر تھا، تو یہ بھی واجب القتل تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کیا اور یہ اس کو بھی قتل کیا گیا۔ اس کے بعد ایک اور شخص تھے عبداللہ بن زبرہ اور حبیرہ بن ابی وہب، یہ بھی دونوں جو تھے یہ بھی شاعر تھے۔ ان میں سے جو ایک تھا عبداللہ بن زبرہ، یہ تو بعد میں تائب ہو گیا، مسلمان ہو گیا تھا، جب حبیرہ جو تھا یہ وہاں سے بھاگ گیا تھا اور اس نے نجران میں جا کر پناہ لی تھی اور وہاں پھر اسی طرح کفر کی حالت میں یہ وہاں پر مر گیا تھا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی جو اہلیہ ہند تھی، ہند یہ وہی ہیں جن کا ذکر ہم نے غزوہ احد میں کیا تھا کہ انہوں نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ نکال کر چبایا تھا۔ یہ بہت مسلمانوں کی اور اسلام کی دشمن تھی، لیکن غزوہ فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ فتح ہو گیا تو اگرچہ اس نے ابتدائی طور پر اسلام قبول کرنے سے جو ہے وہ پس و پیش سے کام لیا، لیکن پھر خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئی، معافی طلب کی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ ان کا بھی اعلان ہو چکا تھا کہ یہ واجب القتل ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اب یہاں سے یہ 14-15 بڑے بڑے واقعات ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، یہاں سے دوبارہ میں وہی بات کروں گا جس کا ذکر میں نے پہلے کیا کہ اگرچہ آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں کے کتنے سنگین جرائم تھے، لیکن ان سنگین مجرموں میں سے بھی جو حاضر ہو گیا، جس نے معافی طلب کر لی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ صرف انہی لوگوں کو قتل کیا گیا جو یا تو انتہا سے آگے عبداللہ بن حطل جیسے بندے تھے، ابن حطل جیسے بندے وہ گزری ہوئے تھے، یا پھر جو ہے وہ اپنے کفر پر قائم رہے، تو ان چند لوگوں کو قتل کر دیا گیا، زیادہ لوگ جو تھے ان کو عام معافی کا اعلان کر دیا گیا۔ اب ہم آتے ہیں ان چند شخصیات کا ذکر کرنے کی طرف جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا۔ ان میں سے یہ ایک سب سے ایک بڑی شخصیت ہے حضرت ابو قحافہ۔ یہ حضرت ابو قحافہ جو ہیں یہ حضرت ابو بکر صدیق کے والد محترم تھے، اور انہوں نے اس سے پہلے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مسجد الحرام میں تشریف فرما تھے، تو یہ اپنے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے نہایت بوڑھے اور ضعیف والد کو پکڑ کر وہاں پر لائے۔ تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے مجھے ہی بتا دیا تھا، آپ اس نے ایک بوڑھے اور بزرگ شخص کو کیوں تکلیف دی، میں وہاں ان کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ نہیں، میں آپ میرے باپ کے پاس چل کر آئے، مجھے یہ پسند نہیں، بلکہ اس سے بہتر میں یہ چاہتا تھا کہ میرا والد چل کر آپ کی خدمت میں آئے۔ تو یہ شخص وہاں پر آئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینہ مبارک پر اپنا ہاتھ پھیرا اور ان کا جو ہے اسلام کی تلقین کی، اور انہوں نے فوراً جو ہے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو کہتے ہیں یہ انتہائی بزرگی کی حالت میں تھے، اور ان کا چہرہ جو ہے اور بال اور سارے سفید ہو چکے تھے ان کے بڑھاپے کی وجہ سے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایمان لانے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مبارک دی، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میری 3 نسلیں جو ہیں وہ صحابی ہیں۔ کیوں کہ ان کے والد نے اسلام قبول کر لیا، وہ صحابی ہو گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خود صحابی، پھر آگے ان کی جو اولاد ہے ان کے بیٹے عبداللہ بن اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، یہ سارے صحابی تھے۔ تو اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی 3 نسلیں جو تھیں وہ صحابیت کی طرف سے سرفراز ہوئی۔ اس کے بعد ایک اور شخصیت جو ایمان لائے وہ تھے صفوان بن امیہ۔ یہ صفوان بن امیہ جو ہے قریش کا ایک بڑا سردار تھا، امیہ بن خلف، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت مخالف تھا، جنگ بدر میں مارا گیا تھا۔ تو یہ صفوان امیہ بن خلف کے بیٹے تھے۔ تو یہ بڑے سخی آدمی تھے، بڑے مہمان نواز تھے اور بڑے فیاض آدمی تھے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بھی بھاگ کر جدہ کی طرف چلے گئے، کیونکہ یہ اسلام تو نہیں لے کر آئے تھے، لیکن یہ جدہ کی طرف چلے گئے۔ بعد میں ایک ان کے چچا زاد بھائی تھے عمیر بن وہب،
تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ان کی معافی کے لیے درخواست کی اور امان کی درخواست کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف امان دے دی بلکہ یہ امان کی نشانی کے طور پر اپنی ایک چادر بھی عطا کی کہ جائیں یہ صفوان کو جا کر دکھائیں کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر دی ہے کہ یہ نشانی ہے کہ آپ کو امان ہے، آپ آ جائیں۔ تو کہتے ہیں یہ صفوان وہاں جدہ سے واپس آ گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اسلام پیش کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے غور کرنے کے لیے 2 مہینے دیے جائیں۔ صفوان نے کہا کہ مجھے غور و فکر کرنے کے لیے 2 مہینے دیے جائیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو 4 مہینے دیے جاتے ہیں، آپ 4 مہینے غور و فکر کر لیں۔ تو اس دوران مسلمانوں کو جو ہے کہ غزوہ درپیش ہوا، غزوہ حنین، مسلمان اس میں تشریف لے گئے۔ تو یہ ساتھ ایک دیکھنے کے لیے، اور ایک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، صفوان بھی مسلمانوں کے ساتھ گئے، لڑنے کے لیے نہیں لیکن ویسے ان کے ساتھ گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جنگی سامان بھی اس صفوان سے ادھار لیا اس جنگ میں استعمال کرنے کے لیے۔ تو کہتے ہیں یہ صفوان وہاں پر ساتھ رہے، اور کہتے ہیں جب غزوہ حنین سے واپس آ رہے تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تحفتاً بکریاں دیں، تحفے کے طور پر کچھ بکریاں عطا کی۔ اور کہتے ہیں کہ وہ اتنی بکریاں تعداد میں اتنی زیادہ تھی کہ پوری وادی جو ہے وہ بکریوں سے بھر گئی۔ تو کہتے ہیں صفوان یہ تھا، بڑا متاثر ہوا اور اس نے کہا کہ اتنی سخاوت جو ہے وہ اللہ کے نبی کے علاوہ کسی اور شخص میں نہیں ہو سکتی، اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سے متاثر ہو کر یہ وہیں پر مسلمان ہو گئے۔ اگرچہ انہوں نے 2 مہینے مانگے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ 4 مہینے دے دیے تھے کہ آپ 4 مہینے غور کریں، لیکن کچھ ہی دن گزرے تھے، غزوہ حنین درپیش ہوا، اس کے بعد ہم اس کا ذکر کریں گے۔ تو یہ جب حنین سے واپسی ہوئی تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ تو یوں ہمیں یہ بھی جائزہ لینا چاہیے کہ سخاوت بھی ہمارے نبی کی بڑی خوبیوں میں سے اور بڑی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور ہمیں ابھی یہ اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سہیل بن عمر یہ وہ شخص تھے جو بڑے ایک زیرک آدمی تھے، بڑے عقل مند آدمی تھے، اور جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی تو قریش کی طرف سے وہ جو مذاکرات کرنے کے لیے آئے تھے، جن مذاکرات پر پھر معاہدہ ہو گیا تھا، تو قریش کی طرف سے مذاکرات کرنے والے یہ شخص تھے، سہیل بن عمر تھے۔ تو یہ انہوں نے وہ معاہدہ تحریر بھی کروایا تھا اور سارا معاملہ جو انہوں نے طے کیا تھا۔ تو یہ شخص جو ہے اس کے متعلق جب مکہ فتح بھی ہو گیا، یہ مکہ کے اندر ہی رہے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، مکہ کے اندر ہی رہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صحابہ کرام کو کہ جب سہیل کے پاس سے گزرو تو ذرا تیز نظروں سے اس کو نہ دیکھا کرو، کیوں کہ یہ بڑا عاقل اور بڑا زیرک شخص ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ ایک نہ ایک دن اسلام ضرور لے کر آئے گا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امید بھر آئی، اور یہ کچھ ہی عرصے کے بعد مسلمان ہو گیا، اور پھر انہوں نے بڑی اسلام کی خدمت کی، اور بڑا دانا اور عقل مند آدمی تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں کہتے ہیں ان کے دروازے پر کافی سارے ملاقاتی لوگ جمع تھے، تو ان کے غلام جو باہر آئے تو انہوں نے اندر جا کر بتایا کہ کافی ہجوم تھا لوگوں کا، قریش کے بڑے بڑے لوگ بھی اس میں شامل تھے کہ باہر ملاقات کرنے والوں کا ایک بڑا ہجوم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اندر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ صہیب رومی اور بلال اور بدری صحابہ جو تھے جنہوں نے بدر میں شرکت کی تھی، ان میں سے چند کے نام لیے کہ ان کو اندر بلا کر لیا۔ تو اب جو باقی لوگ تھے وہاں پر قریش کے بڑے بڑے سردار جمع تھے، تو ان کو بڑا یہ ناگوار ہوا کہ ہم تو بڑے بڑے سردار ہیں اور اندر جو ہے بلال جیسے غلام کو اندر بلا لیا گیا اور ہمیں اندر نہیں بلایا گیا خلیفہ کی طرف سے۔ تو کہتے ہیں یہ سہیل بن عمر جو تھے یہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ جب انہوں نے ان کے ماتھوں پر بال پڑتے ہوئے دیکھے تو کہتے ہیں یہ چونکہ ایک بڑے عاقل اور سمجھدار آدمی تھے، تو انہوں نے ان کو کہا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو انہوں نے وہی دعوت ہمیں بھی دی اور ان لوگوں کو بھی دی، بلال کو بھی دی، صہیب رومی کو بھی دی، اور ان بدر والے جو باقی بنے ان کو بھی دی، لیکن ہم نے تو ان کی دعوت کو جھٹلا دیا، ہم نے تو ان کی دعوت کو قبول نہ کیا، اور ان لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا۔ پھر یہ اپنے ہر گرمی اور سردی کے موقع پر یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، سختی اور تنگی میں انہوں نے جو ہے وہ صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ آج جو مقام ہے وہ انہی کا ہم سے آ گیا ہے، لہٰذا اگر ان کو اندر بلایا گیا ہے تو یہ اس چیز کے مستحق ہیں کہ ان کو اندر بلایا جائے، ان کا مقام اور مرتبہ جو ہے ہم سے بلند ہے۔
تو انہوں نے باقی لوگوں کو کہا کہ اگر ہم نے بھی ایسا کوئی مقام حاصل کرنا ہے تو پھر وہ یہی صورت ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکل جائیں۔ کہتے ہیں یہ انہوں نے اسی وقت جو ہے اپنے وہ جو چادر تھی اس کو جھاڑا، گھر گئے، اپنے ہتھیار اٹھائے، بیوی بچوں کو ساتھ لیا، اور کہتے ہیں شام کی سرحد کی طرف روانہ ہو گئے، اور وہاں پر پھر جنگ یرموک میں یہ انہوں نے شہادت پائی، حضرت سہیل بن عمر نے۔ اس کے علاوہ ابو لہب کے دونوں بیٹے تھے عتبہ اور مطب، یہ بھی فتح مکہ کے موقع پر ایک جگہ چھپ گئے تھے کہیں جا کر، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جو تھے حضرت عباس، ان کو ان کی تلاش کے لیے بھیجا، وہ ان کو تلاش کر لے آئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کے لیے دعائے مغفرت کی، اور یہ بھی اسلام قبول کر لیا انہوں نے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ایمان سے بڑی مسرت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ حضرت امیر معاویہ ان کا اصل نام تھا، امیر معاویہ، چونکہ مسلمانوں کے امیر رہے، یہ بھی فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئی ہے۔ ابو سفیان کے بیٹے ہیں یہ، تو ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان تو یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کا جو باقاعدہ اعلان ہے وہ فتح مکہ کے موقع پر کیا، اور جو اس وقت بڑے بڑے ایمان لانے والے لوگوں کے نام ہیں ان میں یہ امیر معاویہ کا نام بھی شامل ہے کہ انہوں نے بھی فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں پہ بس آج کی بات کو ہم ختم کریں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام المومنین حضرت ام حبیبہ کے بھائی ہیں، حضرت ام حبیبہ کے بھائی ہیں حضرت امیر معاویہ۔ تو جو ماں کا بھائی ہوتا ہے وہ رشتے میں ماموں لگتا ہے، تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ام المومنین ہیں، تمام مومنوں کی ماں ہیں۔ تو اس ماں کے رشتے کی نسبت سے یہ جو حضرت امیر معاویہ ہیں ان کو خال الامت کہا جاتا ہے، یعنی یہ مسلمان امت جو ہے اس کے کیا ہیں، یہ خال ہیں، ماموں ہیں اس کے۔ حضرت ام حبیبہ امت کی ماں ہیں، اور ان کے بھائی جو ہیں وہ کیا ہوئی، امت کے ماموں ہوئے ہیں۔ اب ماموں کا رشتہ جو ہے یہ بڑا احترام کا رشتہ ہوتا ہے، اور بڑی محبت کا رشتہ ہوتا ہے، اور بڑے جو ہے عزت کا رشتہ ہوتا ہے۔ جس طرح اہل بیت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر قرابت داروں کی جو محبت ہے، ان کا احترام لازم ہے، بعین ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سسرالی رشتہ دار ہیں، جو اہل ایمان ہیں اور سسرالی رشتہ دار ہیں، ان کا بھی احترام کرنا، ان کے ساتھ محبت کرنا مسلمانوں پر بعین ہی اس طرح فرض ہے جس طرح آپ کے جو اہل بیت ہیں ان کا احترام فرض ہے۔ ان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو سفیان جو ہیں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، ان کا احترام بھی امت پر اسی طرح ہی واجب ہے، کیونکہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار ہیں، آپ کے سسر ہیں۔ جو ان شخصیات سے اسلام میں داخل ہونے سے پہلے جو کچھ سرزد ہوا وہ ہوا، لیکن جب ایک بندہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا آج اگر کوئی شخص حضرت امیر معاویہ یا حضرت ابو سفیان کے بارے میں بات کرتا ہے، جو ان پر لعن طعن کرتے ہیں، استغفر اللہ من ذالک، نعوذ باللہ، ایسی کوئی بات اپنی گندی زبان پر لے کر آتا ہے، تو وہ بندہ جو ہے وہ اپنی اس کے اندر کی جو خباثت ہے اور کمیونگی کا مظاہرہ کرتا ہے، کیونکہ یہ شخص بھی جو ہیں حضرت امیر معاویہ ہیں یا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی لوگوں میں شامل ہیں۔ تو قرابت کا احترام کرنا جو ہے مسلمانوں پر فرض ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی جو ہے محبت اور احترام کرنا نصیب فرمائے۔ یہ وہ بڑے بڑے واقعات تھے، یہاں پر فتح مکہ کا بیان مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو چند دیگر واقعات ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ آج اس موضوع کو مکمل کر لیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد تقریباً 15 روز مزید جو ہیں مکہ مکرمہ میں قیام فرمایا فتح مکہ کے بعد، اور ان 15 دنوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر حکم جاری کیا کہ چونکہ اس سے پہلے دن ہی مسجد الحرام کو، خانہ کعبہ کو تو بتوں سے پاک کر دیا گیا تھا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ کے مسلمانوں کے بھی جس گھر میں لوگوں نے کئی بت اپنے گھروں میں بھی رکھی ہوئی تھی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کے گھر میں بھی بت ہے اس بت کو توڑ دے،
مسلمانوں نے اپنے گھروں کو بتوں سے جو ہے وہ پاک کر دیا ہے۔ اس کے بعد جو ارد گرد کے دیگر علاقے تھے، ان کے جو بڑے بڑے کئی بت تھے، کئی چھوٹے چھوٹے بت تھے، ان کے توڑنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھوٹے چھوٹے دستے، کچھ سرایہ یہ روانہ کیے۔ ایک بڑا بت تھا، وہ نخلا کے مقام پر تھا، اور یہ نخلا جو ہے یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 1 رات کے فاصلے پر ہے۔ تو اس کو توڑنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں 30 سواروں کو بھیجا، انہوں نے جا کر اس بت کو منہدم کیا۔ ایک اور بت تھا سوا کے نام سے، تو یہ مکہ مکرمہ سے 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ تو حضرت عمر بن العاص کی قیادت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ روانہ کیا کہ جا کر اس کو منہدم کریں، سوا کو۔ تو یہ جب وہاں پر پہنچے تو اس بت کا جو مجاور تھا وہاں پر، اس کا جو چوکیدار سمجھ لے، خادم سمجھ لے، وہ جو وہاں پر تھا، اس نے پوچھا کہ آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ تو حضرت عمر بن العاص نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور اس بت کو گرانے کے لیے بھیجا ہے۔ تو اب اس کا چونکہ ایک گمراہی کا عقیدہ تھا، اس نے کہا کہ یہ تم اس بت کو نہیں گرا سکو گے، خدا تمہیں یہ بت گرانے نہیں دے گا۔ تو حضرت عمر بن العاص نے کہا کہ افسوس، ابھی بھی تجھے ہدایت نصیب نہیں ہوئی ہے اور تم اپنی اسی گمراہی کے پر قائم ہے۔ اگر یہ سنتا ہوتا، دیکھتا ہوتا تو پھر مجھے روکتا، یہ اس نے کیا مجھے روکنا ہے؟ تو کہتے ہیں اس کے بعد حضرت عمر بن العاص نے اس پر ایسی ضربیں لگائیں کہ وہ جو اس کا مجاور کا خدا تھا، اس کے کئی ٹکڑے فوراً ہی زمین پر گر گئے۔ تو جب اس نے یہ دیکھا تو وہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ اس کے علاوہ ایک اور بت تھا، تو وہاں پر جو ہے حضرت سعد کی قیادت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا قافلے کو، اور انہوں نے جا کر اس بت کو بھی منہدم کیا۔ رمضان کا مہینہ تقریباً اسی طرح کے کاموں میں صرف ہو گیا۔ آگے جو شوال کا مہینہ جب شروع ہوا تو اس کے جو دن تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قیام کیا، اس میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں ایک دعوتی اور تبلیغی مشن بھیجا کچھ قبائل کی طرف کہ آپ ان لوگوں کو جا کر اسلام کی دعوت دیں۔ یہ حضرت خالد بن ولید چونکہ مزاج کے حساب سے ایک جنگجو تھے اور ان کی ساری زندگی جنگیں لڑتی ہوئی گزری تھی، تو یہ وہاں پر گئے، انہوں نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اپنے جو اسلام اس کے جواب میں کوئی واضح الفاظ کی بجائے بس ایسے کچھ دبے الفاظ کا جو ہے انتخاب کیا۔ تو حضرت خالد بن ولید نے ان پر حملہ کر دیا اور ان کے بہت سارے لوگوں کو گرفتار کر دیا اور کچھ کو قتل کر دیا، اور ان کو پکڑ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے۔ وہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس پر اظہار کیا کہ یہ لوگ تو اسلام تو انہوں نے قبول کر لیا تھا، اب الفاظ کا ہی مسئلہ تھا تو تھوڑی درگزر کرنی چاہیے تھی۔ ان کے جو لوگ قتل ہو گئے تھے تو ان کی دیت ادا کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رقم کا بندوبست کیا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو رقم دے کر بھیجا، اور جو لوگ ان کے قتل ہو گئے تھے ان سب کو رقوم ادا کی گئی۔ اور اس میں ایک خاص بات جو یہ ہے، اور یہاں پہ آج کی گفتگو کو ختم کرتے ہیں، کہ وہاں پر رقم بچ گئی وہاں پر، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ رقم جو بچ گئی تھی وہ بھی وہاں ان کے لوگوں میں تقسیم کر دی، بچی ہوئی رقم بھی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑی خوشی کا اظہار کیا، جو سخاوت وہاں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دکھائی تھی۔ یہاں سے علماء کرام نے یہ ایک نقطہ نکالا ہے کہ جب بھی کسی کو دیں تو جو ایک طے شدہ اس کا حصہ ہوتا ہے اس سے بڑھا کر دیں۔ اور بہت سارے علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ جب کسی کو سے کوئی سودا سلف بھی لے تو اگر تول کر دے رہے ہیں تو جھکتا ہوا اس کو تول کر دیں، یعنی تھوڑا سا زیادہ دیں۔ بین ہی اگر کسی کی قیمت ادا کر رہے ہیں تو جو ایک طے شدہ قیمت ہے کچھ اس سے اوپر اس کو ادا کر دیں، اس میں اس کا دل بھی خوش ہو جائے گا، اس کی دلجوئی بھی ہوتی ہے اور یہ سخاوت میں بھی شمار ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم نے جو باتیں کہی ہیں، سنی ہیں،